جب معراج کا واقعہ ہوا تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا. تو آقا کریم نے جب اعلان کیا کہ بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا، تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ملے گا پراپیگنڈے کا. تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو. کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں، تو بات ماننے میں آتی ہے؟ آپ نے برجستہ کہا بالکل ماننے میں نہیں آتی. اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصیٰ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے، کم از کم 2 ماہ چاہیے. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. کوئی چھو کے بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے. تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گے. کہا ماننے میں نہیں نہ آتی؟ کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی. تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعی کہتے ہیں؟ ہاں 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 انہی کا کہنا ہے. تو حضرت ابو بکر بولے لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں. کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا. کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا، وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا. اللہ اکبر. فَبِذَلِكَ سُمِّيَ صدیق. علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جانے لگا. معراج کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے. صدیق تصدیق سے بھی ہے، اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا. آپ کی طبع میں جو صداقت رچی بسی تھی، بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر. وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. مکۃ المکرمہ سے جو مدینۃ المنورہ ہے وہ شمال کی جانب ہے، اور غار ثور مکۃ المکرمہ سے جنوب کی سمت ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا، تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا. اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ 3 دن گزارنے کے بعد مدینۃ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے. یہ سارے ادھر ڈھونڈتے تھکتے رہے اور حضور وہاں آرام کرتے رہے. اور 3 دن کے بعد جب ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینۃ المنورہ کی جانب عازم سفر ہوئے. انہوں نے 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے انعام رکھا ہوا تھا. تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ بہت بڑا انعام ہے، 100 سرخ اونٹ ملیں گے. ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے. تو راستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی شخص ملا اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہیں یہی نہ ہو. تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، ابو بکر ہوں. تو اس نے پھر حضور کا پوچھا. اب حضور کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. آج امتحان آیا نا، صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا. اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارا نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے؟ آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں، آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں. اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے، یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر کسی کو ہنگامی طور پہ اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے بتاتا. اس کو عربی میں ہادی کہتے ہیں. ہادی، رہنما، گائیڈ جو راستہ بتاتا. تو حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق بولے ھذا ہادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ چلا رہا ہے. تو وہ سمجھا یہ وہ والا ہادی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے رہے تھے حضور کو. کہا یہ وہ میرا ہادی ہے جو میری دنیا بھی سیدھی کر رہا ہے، میری آخرت بھی سیدھی کر رہا ہے.